ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میری مراد ہے فضیلتہ الشیخ لیاقت بن محمد عرفان علی سکٹیا سے، جو تشریف لائے ہیں، نیا ٹولہ سکٹیا. آئے 2 منٹ اپنی باتوں کو رکھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حقیقت میں مختصر وقت ہے، باتیں کہنے سے باتیں نکلتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کا افتتاح ہوا. حقیقت میں کہیں تو جب ہماری فراغت 2006 میں ہوئی، تب سے یہ بات فکرہ ذہن میں تھا کہ خاص کر کے صرف ارریہ ہی نہیں بلکہ ارریہ، پورنیہ، کٹھیار جیسے شہروں میں اہل حدیث مسجد ہونی چاہیے، اور صرف مسجد نہیں بلکہ ایسی مسجد ہونی چاہیے جو دینی درسگاہ ہو، فعال ہو. اللہ کے فضل سے اور ہم آپس میں خاص کر کے مفیدین صاحب سے بھی جب انہوں نے کام شروع کیا تو اس چیز کا ذکر کرتے تھے کہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے ان کی کوشش سے یہ مسجد شرمندہ تعبیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قائم و دائم رکھے اور اس مسجد سے دین کا اور خیر کا کام ہو. اور حقیقت میں جو شروع میں یعنی مساجد ہی اصل دینی درسگاہ ہیں ابتدا میں، کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ایک دینی درسگاہ بنائے. رہی بات کہ مسجد کیسے چلے تو اللہ مختصر کہتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دیتا ہے. کسی کو اللہ نے علم کی صلاحیت دی ہے، کسی کو سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کی خرچ کرنے کی دی. تو چاہے تو ہر شخص دین کی خدمت کر سکتا ہے. جس کے پاس علم ہے علم کے ذریعے کرے، جس کے پاس وقت ہے وقت دے کر کے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو مال و دولت سے نوازے، اور جس کو اگر وقت دینے کی توفیق ہے تو وہ وقت کے ذریعے دے کر کے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اگر علم نہیں ہے تو میں دین کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں. تو حقیقت میں اس کا چلانا بھی مسجد کی افتتاح کے بعد اس کو قائم و دائم رکھنا اور اس کو چلانا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، جس کی ذمہ داری ہمارے بھائی محمد صاحب نے لی ہے. لیکن اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ دینا ہے. اگر آپ ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ پڑھ سکتی ہے، ضرورت پڑی تو سیاسی لوگوں میں خاص کر کے جو مکھیا وغیرہ ہیں، جتنے بھی اس سیاسی تعلق سے ہیں، وقت پر ضرورت پڑی تو ان کو بھی ضرورت پڑے گی. وقت پر آپ کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، وقت پر آپ کے یعنی آواز کی ضرورت پڑے گی اس کو باقی رکھنے کے لیے. اور اخیر میں کہوں گا کہ حقیقت میں اس مرکز دعوت کی سینٹر کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مختصراً یہ ہے کہ مقصد یعنی جو ہمارے مسالک اختلافات ہیں، ان کو یہ چیز ہمارے حقیقت میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ہندوستان میں. اور جیسا کہ بھائی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان میں یہ مسلکی تشدد بہت زیادہ ہے. حقیقت میں اگر ہم یعنی اصول کو اگر پڑھیں، جب ہم اپنے درمیان ساتھی بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے علماء کرام چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، اپنے پرانے اصول کو نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ہمارے درمیان تشدد ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یعنی قرآن و حدیث کا ذکر کیا ہے وہیں پر ایک معیار بتا دیا ہے کہ ہمیں دین کو کیسا سمجھنا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو ہمیں قرآن و حدیث کو صرف قرآن و حدیث کے نام سے نہیں، ورنہ دنیا کی تمام مسلکیں قرآن و حدیث ہی کا حوالہ دیتی ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا کیسا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کرام کو بنایا ہے، تو اس دن سے ہمارے اختلافات بھی کم ہوں گے اور ہمارے درمیان ایک سمجھنے کی بھی ایک صلاحیت پیدا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس مسجد کو بھی قائم و دائم رکھے. اور تمام سے یہی کہیں گے کہ جیسا کہ بھائی صاحب نے کہا کہ رسید وغیرہ حقیقت میں یہ بھی ہونی بھی چاہیے، اور جیسا بھی جو طریقہ ہر طرح سے مدد ہونی چاہیے کہ مسجد کے اندر بھی جو چندے کا ذریعہ وہ بھی ہونا چاہیے، اور جو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دی ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چیز کو آگے بڑھائے اور جب تک قائم رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جزاک اللہ خیرہ.